ارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظر الى البیت عبادت والطواف بالبیت صلاۃ. پتہ چلا خانہ کعبہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ نماز کی طریقے سے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے. پیسہ تو بہتوں کے پاس ہوتا ہے لیکن ہر کسی کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی ہے. کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ جسے چاہا در پہ بلایا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. ارے یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں، لوگ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں گے. ارے ہم تو دیکھنے والوں کی نظر دیکھیں گے، ہم تو دیکھنے والوں کی نظر دیکھیں گے. اور جائیے اللہ کامیاب کرے. ہم بھی اللہ نے چاہا اگر دیکھیں، ہم بھی اللہ نے چاہا اگر دیکھیں گے. آپ سوچیں کہ حاجی کا مرتبہ، یہی حاجی صاحب ابھی اپنے گھر میں نماز ادا کرتے تھے. ایک نماز ادا کیا ہے کہ نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز ادا کیا 25 یا 27 نمازوں کا ثواب. اب یہی حاجی صاحب جو جامع مسجد میں نماز ادا کرتے تھے 500 نمازوں کا ثواب ملتا تھا. اب یہی حاجی صاحب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں جب نماز ادا کریں گے، ایک نماز ادا کریں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور جب یہ حرم پاک میں پہنچ جائیں گے، جب ایک نماز ادا کریں گے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب سے نے بڑی پیاری بات کی، ہماری توجہ مبذول کرا دی. کیا ابھی بڑے شد و مت کے ساتھ لوگ میلاد کا انتظار کرتے ہیں؟ قاری صاحب سے نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی میلاد. ارے میں کہتا ہوں ہر چیزیں چھوڑ دو، صرف سفر حج پہ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ سب میلاد ہی تو ہے. میلاد کیا؟ سیلیبریشن، یاد منانا، سیلیبریٹ کرنا. اور یہ حج آپ غور کرو، حاجی صاحب قبلہ ہے. آپ لباس دیکھیں، اچھا خاصا لباس ہے، کرتا ہے، پائجامہ ہے، ٹوپی ہے. ایسے اور حاجی صاحبان ہوتے ہیں، جبے ہوتے ہیں، صدریہ ہوتی ہے، لنگیاں ہوتی ہیں، امامے ہوتے ہیں. لیکن نہیں حاجی صاحب جب پہنچتے ہیں میقات پر حکم ہوتا ہے حاجیوں سارے کپڑے اتار دو، صرف 2 چادریں پہن لو، اس لیے کہ میرے محبوب کیا. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ کیا ہے؟ یہ یادگار ہی تو ہے. اور ابھی حاجی صاحب نے احرام پہنا کہ صدائیں خوب لگاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ پڑھتے ہیں حاجی صاحب. یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی بارگاہ میں جب اس کرتے ہیں مولا حاضر ہے. یہ کیا ہے یاد کریں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما چکے اور اس کے بعد جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے اے میرے خلیل اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، آذن فی الناس بالحج. عرض کرتے ہیں رب کریم میری آواز تو بڑی نہیں پہ بڑی لاغر ہے، بہت کمزور ہے، یہ کہاں تک پہنچے گی؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے تمہیں اعلان کرنا ہے اور دل علی البلاغ. اے ابراہیم آواز لگانا، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تھے اور جو لوگ اپنے باپ کے سلبوں میں تھے، جو لوگ اپنے ماں کے رحموں میں تھے، جو لوگ بالا اعلیٰ میں تھے، سبوں نے
مقام ابراہیم، حجر اسود، جنتی پتھر، غور کرتے ہیں، سب میلاد، سب یادگار، سب سیلیبریشن نظر آئے گا۔ مقام ابراہیم و جنتی پتھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور اس پتھر کی تفسیر کا موقع بالکل نہیں ہے، تو بس تھوڑا اشارہ کرتا چل رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کافی وقت ہو چکا ہے، حدیث کو صبح روانہ ہونا ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم آپ تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ، جیسے جیسے کعبہ مقدسہ کی دیوار بڑھتی جاتی ہے، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت ہی پیاری بات کہ جب تعمیر مکمل فرما چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تسلیم عرض کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اے میرے رب کریم، اے پالنہار، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی، میں نے تیرے گھر کو بنایا، اے پروردگار ہمیں مزدوری چاہیے، ہمیں اجرت چاہیے، اور اجرت کچھ نہیں چاہیے، مزدوری کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ جو تو آخری نبی بھیجنے والا ہے اپنا محبوب بنا کر کے اسے میری اولاد میں بھیج کہ کل میدان محشر میں لوگوں کو نسبت سے پکارا جائے گا، اور جب مجھے پکارا جائے تو محمد کا دادا کہہ کر کے واہ واہ واہ۔ اب میں پوائنٹ پر غور کرنے والی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمر ساری پتھریلی زمینوں میں گزاری، نہ جانے کتنے پتھر آپ کے قدموں تلے آئے ہوں گے، لیکن کسی اور پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشان نہ بنے۔ وہی پتھر کہ جس پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے میرے آقا کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس پتھر کی خاصیت یہ ہو گئی کہ اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نقوش کو اپنے سینے میں جذب کر لیا، اور آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر میں چھپ گئے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا میلاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن زیارت حرمین شریفین، میلاد مصطفیٰ۔ اور خدا کی قدرت، اللہ کی شان دیکھیں کہ انبیاء کے، اولیاء کے میلاد سے، یادگاروں سے بھاگنے والے ساری جگہ بھاگتے رہے، بدعت بدعت کرتے رہے، شرک شرک کرتے رہے، پکڑے گئے۔ آؤ دو رکعت نماز واجب التمام مقام ابراہیم کو پڑھنا پڑے گا، پڑھ گئے۔ خدا کی شان دیکھیے تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ میلاد۔ اور آئے دیکھیں حجر اسود، وہ جنتی پتھر، میرے آقا فرماتے ہیں اشد بیاضا من الثلج، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ جب یہ جنت سے نازل ہوا، فما صوبته الا خطایا بنی آدم، اسے انسانوں کے گناہوں نے سیاہ بنا ڈالا ہے۔ ابھی فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب قبلہ بیان فرما رہے ہیں، یہ حاجیوں کے گناہوں کو کھچتا ہے۔ تو حضرات حاجی صاحب قبلہ، علماء کرام سے جب پوچھا گیا حج مبرور کی نشانیوں کو، علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حاجی جسے آپ دیکھتے تھے سفر حج پہ جانے سے پہلے، وہ حاجی پہلے صف میں نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی نمازیں پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، یا پڑھتا ہی نہیں تھا، پہلے گالیاں دیا کرتا تھا، اور پہلے چوریاں کیا کرتا تھا، پہلے میلے کاٹا کرتا تھا، پہلے لوگوں کا حق غصب کیا کرتا تھا، پہلے فضول باتیں کیا کرتا تھا۔ جب وہ حاجی جب سفر حج سے واپس آئے، اگر تم دیکھو کہ اس کی زندگی میں اسلامی انقلاب آ گیا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ حاجی صاحب وہی حاجی صاحب ہیں جن کے حج کو پروردگار نے حج مبرور مانگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ اسے اپنے لیے دعائیں کروائے کہ جو بھی دعائیں آپ کے لیے کریں گے پروردگار اسے قبول فرمائے۔ بے شک۔ اور یہ حاجی صاحب کا مرتبہ
جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی جو بھی دعا مانگی قبول. ایسے مقدس مقامات ہے، میزاب رحمت ہے کہ جہاں پر جب حاجی صاحب قبلہ دعائیں مانگیں گے ان کے ساتھ میں فرشتے آئیں گے. تو حاجی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ ہے کہ ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا فرمائیں گے، ہم گنہگاروں کو بھی یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد